Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. مریم صفدر and team presenting you عاشورہ کے روزے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں، یعنی محرم کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ اس لیے محرم کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے مگر پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں۔ البتہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ ہے مگر رمضان کے روزوں سے پہلے یہ فرض تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ رمضان اور عاشورہ کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر روزہ رکھا ہو۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کا روزہ مستحب ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا اور اللہ نے چاہا تو 9ویں کے ساتھ 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ فرمایا، اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول وفات پا گئے۔ تو افضل یہ ہے کہ 2 دن یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 10ویں اور 11ویں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر یہ 11ویں کا روزہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔